بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوسف بن تاشفین سلسلے کا 22واں حصہ شروع کرتے ہیں۔ امیر یوسف بن تاشفین کی واپسی کے بعد اندلس میں اقتدار کی جنگ ایک نئی شدت کے ساتھ شروع ہوئی اور اہل اندلس کے الام و مصائب میں آئے دن اضافہ ہوتا گیا۔ بیرونی خطرات سے نجات حاصل کرتے ہی ملوک الطوائف کی تمام تر توجہ ان لوگوں کی طرف مبذول ہو رہی تھی جو اندلس میں شرعی حکومت کا نفاذ چاہتے تھے۔ اسلام کا نعرہ لگانے والوں کو سختی کے ساتھ دبانے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ حکومت کے جاسوسوں کی سرگرمیوں کا مرکز وہ مساجد اور درسگاہیں تھیں جہاں سے اسلامی حکومت کے حق میں آوازیں اٹھ رہی تھیں۔ غیر شرعی ٹیکس ادا کرنے سے انکار کرنے والوں کی جائیدادیں ضبط کی جا رہی تھیں۔ حکمران اپنی سلطنتوں میں ایسے مبلغوں کی جماعت تیار کر رہے تھے جو ان کے اشاروں پر علماء حق کے خلاف فتوے دینے کے لیے مستعد رہتے تھے، لیکن یہ حریت پسند امید کی روشنی دیکھ چکے تھے۔ اب وہ اقتدار پرستوں کے جبر و استبداد سے مرعوب ہونے کے لیے تیار نہ تھے۔ امراء کے تشدد کے ساتھ ان کا جوش و خروش بڑھتا گیا۔ دوسری طرف زلاقہ کے میدان میں عبرتناک شکست کھانے کے بعد عیسائی یہ محسوس کر رہے تھے کہ ہوا کا رخ بدل چکا ہے۔ اب اگر مسلمان آگے بڑھے تو اندلس کے آخری گوشے تک انہیں کوئی طاقت نہیں روک سکے گی۔ لیکن امیر یوسف کی واپسی کے بعد اندلس کی اندرونی کشمکش کی اطلاع سن کر ان کے حوصلے پھر ایک بار بلند ہونے لگے۔ الفانسو نے اشبیلیہ، بطلیوس اور جنوب مغرب کی دوسری سلطنتوں کے ساتھ دوبارہ ٹکر لینے کی بجائے اپنی قوت کو جنوب مشرق کے محاذ پر جمع کرنا شروع کر دیا۔ حسن اللیث پر ابھی تک الفانسو کا سپہ سالار الوار فائز کا قبضہ تھا۔ یہ قلعہ لورفا اور مرسیا کے درمیان ایک بلند پہاڑ کی چوٹی پر واقع تھا اور اپنے محل وقوع کے باعث اس قدر مضبوط اور مستحکم تھا کہ یہاں مٹھی بھر سپاہی ایک بڑی فوج سے مقابلہ کر سکتے تھے۔ ان کی وسعت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ 12-13 ہزار سپاہی یہاں مستقل طور پر قیام کر سکتے تھے۔ الفانسو اور اس کے حلیف بادشاہوں نے نصرانی فوج کو اثر-نو منظم کیا اور ایک بہترین دستے حسن اللیث میں منتقل کر دیے۔ حسن اللیث کی فوج نے زلاقہ کی شکست کا انتقام لینے کے لیے کرب و جوار میں مرسیا، شکورہ، لورکا اور المریا کے علاقوں میں قتل و غارت اور لوٹ مار کا طوفان برپا کر دیا۔ چند مہینوں میں اس قلعے کے ارد گرد مسلمانوں کی بستیاں اور شہر کھنڈروں میں تبدیل ہو کر رہ گئے۔ بلنسیا کے مسلمان جنہوں نے مدت کے بعد اہل قسطلہ کے مظالم سے نجات حاصل کی تھی، اب ایک نئی مصیبت کا سامنا کر رہے تھے۔ قسطلہ کا مشہور نائٹ سڈ کنبیتور، جو کبھی مسلمانوں سے معاوضہ لے کر عیسائیوں کے ساتھ اور عیسائیوں سے معاوضہ لے کر مسلمانوں کے ساتھ جنگ لڑنے میں شہرت حاصل کر چکا تھا، اب بلنسیا کو اپنی شکارگاہ بنا چکا تھا۔ زلاقہ کی شکست کے بعد جب قسطلہ کی افواج بلنسیا سے نکل گئیں تو عوام نے یحییٰ القادر کی حکومت سے نجات حاصل کرنے کی کوشش کی۔ یحییٰ نے الفانسو کی اعانت سے محروم ہونے کے بعد کنبیتور کو اپنا سرپرست بنا لیا۔ کنبیتور نے پیشہ ور ڈاکوؤں اور لٹیروں کی فوج کے ساتھ قسطلہ کی فوج کی جگہ لے لی۔ وہ یحییٰ سے 6,000 اشرفی روزانہ وصول کرتا تھا اور اس کی فوج کو بلنسیا میں لوٹ مار اور قتل و غارت کی پوری آزادی تھی۔ غرض بلنسیا میں کنبیتور اور حسن اللیث میں قسطلی جرنیل کی سرگرمیوں کے باعث جنوب مشرقی اندلس کے مسلمان بری طرح پس رہے تھے۔ مرسیا، المریا اور دوسری چھوٹی چھوٹی ریاستوں کے وفد ملوک الطوائف کے پاس پہنچے، لیکن ان میں سے اکثر ایسے تھے جو جنگ کی بجائے الفانسو کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھانے کی فکر کر رہے تھے۔ اچانک معتمد اشبیلیہ سے اپنی فوج لے کر نکلا اور جنوب مشرقی اندلس کے تباہ حال باشندے یہ محسوس کرنے لگے کہ خدا نے ان کی فریاد سن لی ہے۔ لیکن کرتبہ کی سرحد عبور کرنے کے بعد اشبیلیہ کی فوج نے حسن اللیث کی طرف بڑھنے کی بجائے اپنا رخ لورکا کی طرف بدل دیا۔ اب اس کے عزائم کے متعلق کسی کو غلط فہمی نہ تھی۔ معتمد اس سے قبل کئی بار لورکا اور مرسیا پر حق جتا چکا تھا۔ اب وہ یہ سمجھتا تھا کہ اپنے حکمرانوں سے مایوس اور دشمن کے حملوں سے پریشان لوگ اسے اپنا نجات دہندہ سمجھ کر اس کی راہ میں آنکھیں بچھائیں گے، لیکن اس کی یہ آرزو پوری نہ ہو سکی۔ لورکا کے راستے میں اچانک اس کی فوج کا حسن اللیث کے چند دستوں کے ساتھ تصادم ہو گیا۔ معتمد نے شکست کھا کر مرسیا کا رخ کیا۔ ابن رشیق عیسائیوں کے ہاتھوں پیٹی ہوئی فوج کے سامنے ہتھیار ڈالنے کی بجائے جنگ کے لیے شہر سے باہر نکل آیا اور معتمد نے لڑائی کیے بغیر
واپس لوٹ آنا اپنے لیے بہتر سمجھا۔ معتمد کی شکست کے بعد حسن اللید کے عیسائیوں کے حوصلے بڑھ گئے اور انہوں نے کرتبہ اور غرناطہ کی سرحدوں تک لوٹ مار کا بازار گرم کر دیا۔ ان المناک حالات میں اندلس کی نگاہیں پھر افریقہ کی طرف اٹھ رہی تھیں، لیکن افریقہ کے اندرونی حالات نے امیر یوسف کو اپنا وطن چھوڑ کر اندلس آنے کی اجازت نہ دی۔ اندلس کے مسلمانوں کا پیمانہ صبر لبریز ہو چکا تھا۔ بالآخر جنوب مشرقی اندلس کی ریاستوں کے اکابر کا ایک گروہ مراکش پہنچا اور انہوں نے امیر یوسف کے سامنے فریاد کی۔ ان لوگوں کی منت و زاری سے متاثر ہو کر امیر یوسف نے انہیں تسلی دی اور وعدہ کیا کہ ان قریب سمندر عبور کر کے ان کی مدد کے لیے پہنچ جائیں گے۔ لورکا کے قریب عیسائیوں کے ہاتھوں شکست کھانے کے بعد معتمد کی آنکھیں بھی کھل چکی تھیں۔ اندلس کے عوام سے زیادہ اپنی بے بسی اور مجبوری کے احساس سے وہ بذات خود امیر یوسف کی خدمت میں حاضر ہوا۔ امیر یوسف اس کے ساتھ نہایت خوش اخلاقی سے پیش آیا۔ چند دن امیر یوسف کے پاس قیام کرنے کے بعد معتمد واپس لوٹا تو اندلس کے پریشان حال باشندے یہ خبر سن رہے تھے کہ امیر یوسف جلد آ رہے ہیں۔ امیر یوسف بن تاشفین نے حسن اللید کا محاصرہ کر رکھا تھا۔ قلعے کے اندر عیسائیوں کی 13,000 فوج کیل کانٹے سے لیس تھی۔ چند معمولی حملوں کے بعد امیر یوسف نے دشمن کی قوت کا اندازہ لگانے کے بعد ایک دن الصبح فیصلہ کن حملہ کیا۔ ملوک الطوائف کی باقاعدہ افواج اور اندلس کے رضاکاروں نے قلعے کی مشرقی اور مغربی اور شمالی سمتوں سے پیش قدمی کی اور مرابطین کا لشکر جنوب اور مغرب سے آگے بڑھنے لگا۔ دشمن کے تیر اندازوں نے قلعے سے باہر بلند پہاڑوں کے چاروں طرف جگہ جگہ مورچے بنا رکھے تھے۔ مرابطین کی فوج ایک سیلاب کی طرح ریلے کی طرح اندرون انہیں رونتی اور دھکیلتی ہوئی قلعے کی دیواروں تک جا پہنچی، لیکن اندلس کے حکمرانوں کا لشکر دشوار گزار پہاڑوں کا نصف رستہ طے کرنے کے بعد دشمن کی تیروں کی بارش میں الٹے پاؤں پیچھے ہٹنے لگا۔ رضاکاروں کے دستوں نے ہمت سے کام لیا اور وہ قدم قدم پر شدید نقصان اٹھانے کے بعد پہاڑ کی چوٹی پر پہنچ گئے، لیکن قلعے کی فصیل سے تیروں کی بوچھاڑ میں انہیں پاؤں جمانے کا موقع نہ ملا۔ اس کے ساتھ ہی قلعے سے باہر نصرانی تیر اندازوں کے بعض دستے ملوک الطوائف کی فوج کو پہاڑ سے نیچے دھکیلنے کے بعد رضاکاروں کی مختصر سی جماعت پر ٹوٹ پڑے اور انہیں مدافعانہ جنگ لڑتے ہوئے پیچھے ہٹنا پڑا۔ تھوڑی دیر بعد قلعے کے محافظ مشرق اور شمال کی طرف محفوظ سمجھ کر اپنی بیشتر قوت جنوب اور مغرب کی طرف سمیٹ چکے تھے۔ مرابطین نے چند بار سیڑھیوں اور کمندوں کی مدد سے قلعے کی فصیل پر چڑھنے کی کوشش کی۔ عیسائی اوپر سے تیر برسانے کے علاوہ ان پر کھولتا ہوا تیل پھینک رہے تھے۔ اس نازک مرحلے پر امیر یوسف کو اپنے حلیفوں کی پسپائی کی اطلاع ملی اور اس نے فوج کو واپسی کا حکم دے دیا۔ شام تک ملوک الطوائف کے بعد دیگرے اپنی صفائی پیش کرنے کے لیے امیر یوسف کی خدمت میں حاضر ہوتے رہے۔ معتمد نے تخلیہ میں ملاقات کی تو اس نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ میری فوج سب سے آگے تھی، لیکن بطلیوس، غرناطہ، المریا اور مرسیا کی افواج نے بزدلی سے کام لیا اور دشمن کو دیکھتے ہی بھاگ نکلی۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ میرے سپاہیوں کے حوصلے بھی پست ہو گئے۔ بطلیوس کے حکمران کو امیر یوسف کے ساتھ تنہائی میں بات کرنے کا موقع ملا تو اس نے اس ناکامی کی تمام ذمہ داری اشبیلیہ والوں کے سر تھوپ دی۔ اس طرح قریباً ہر حکمران نے اپنے حصے کی سیاہی دوسرے حکمران کے منہ پر تھوپنے کی کوشش کی۔ امیر یوسف نے خاموشی سے سب کی باتیں سنی اور ہر ایک کو یہ کہہ کر رخصت کیا کہ آپ کل ظہر کی نماز کے بعد میرے خیمے میں تشریف لائیں۔ اب قریباً ہر حکمران یہ سمجھ رہا تھا کہ امیر یوسف کے ساتھ دوہری ملاقات کا شرف صرف اسی کو حاصل ہونے والا ہے، لیکن اگلے دن یہ سب امیر یوسف کے ملاقات کے خیمے میں ایک پریشان کن صورتحال کا سامنا کر رہے تھے۔ ہر حکمران اپنے دل میں یہ خیال لے کر امیر یوسف کے خیمے میں داخل ہوتا کہ آج اسے دوسروں کے متعلق جی بھر کر شکایات کرنے کا موقع ملے گا اور وہ اپنے آپ کو اندلس کی حکومت کا صحیح حقدار ثابت کر سکے گا، لیکن اپنے رقیبوں کو پہلے ہی خیمے کے اندر دیکھ کر اس کی مسرت حیرانی اور اضطراب میں تبدیل ہو جاتی۔ تھوڑی دیر بعد ملوک الطوائف کے علاوہ اندلس کے رضاکاروں کے چیدہ سالار بھی وہاں موجود تھے۔ جواہرات سے مزین کرسیوں پر بیٹھنے والے حکمران لکڑی کی معمولی کرسیوں پر بیٹھے ہوئے تھے، لیکن کسی کو اس بات کا احساس بھی نہ تھا۔ ان سب کی نگاہیں خیمے کے دروازے پر لگی ہوئی تھیں۔ امیر یوسف اپنی قیام گاہ سے نکل کر ملاقات کے خیمے میں داخل ہوا۔ اس کی رہنمائی کے لیے کوئی نقیب نہ تھا۔ اس کے راستے میں اطلس اور کم خواب کی چادریں، بیش قیمت قالین نہیں بچھائے گئے تھے، لیکن دیکھنے والے یہ محسوس کر رہے تھے کہ پہاڑوں کی عظمت اور دریاؤں کی سطوت، صحراؤں کی وسعت اور سمندر کی ہیبت ایک انسان کے وجود میں جمع ہو چکی ہے۔ رحم و محبت کا یہ پیکر مجسم جس نے جزیرۃ الخضر میں ایک دیوانی بڑھیا کو دیکھنے کے بعد آنکھوں میں آنسو بھر کر یہ کہا تھا کہ میں تمہارا بیٹا ہوں،
آج اپنے پورے جاہ و جلال کے ساتھ ان تاجداروں کے سامنے کھڑا تھا جن کے ساتھ آنکھ ملا کر بات کرنا گستاخی سمجھی جاتی تھی۔ اندلس کے بادشاہ اس کی تعظیم کے لیے اٹھے، لیکن ایک ہاتھ کا اشارہ پا کر پھر بیٹھ گئے۔ اس نے ملوک الطوائف کی طرف دیکھا، لیکن کسی کو اس کے ساتھ آنکھ ملانے کی جرت نہ ہوئی۔ اس کے ہونٹوں کی جنبش اور سننے والے یہ محسوس کرنے لگے کہ کسی بحر زخار کی پرسکون سطح پر تموج پیدا ہو رہا ہے۔ وہ اشبیلیہ کے حکمرانوں سے مخاطب ہو کر بولا، سلطان معتمد، آپ کو بطلیوس کے حکمران سے کوئی شکایت ہے؟ معتمد نے اٹھ کر تذبذب اور پریشانی کی حالت میں جواب دیا، ہم ایک ہی مقصد کے لیے لڑ رہے ہیں، مجھے ان سے کوئی شکایت نہیں ہو سکتی۔ امیر یوسف نے بطلیموس کے حکمران کی طرف متوجہ ہو کر پوچھا، اور آپ ان کے متعلق کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ نہیں، اس نے ڈوبتی ہوئی آواز میں کہا۔ امیر یوسف نے غرناطہ کے حکمران سے سوال کیا، امیر عبداللہ، آپ آج کے واقعات کی ذمہ داری اپنے ساتھیوں میں سے کس پر عائد کرنا چاہتے ہیں؟ امیر عبداللہ گھبرا کر اٹھا، لیکن اس کے منہ سے کوئی بات نہ نکلی۔ یوسف بن تاشفین نے باقی حکمرانوں کی طرف دیکھا اور کہا، اگر آپ میں سے کوئی کسی کے خلاف شکایت کرنا چاہتا ہو تو میں سننے کے لیے تیار ہوں۔ ملوک الطوائف نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور گردنیں جھکا لیں۔ امیر یوسف نے قدر توقف کے بعد کہا، آپ ایک دوسرے کے سامنے زبان کھولتے ہوئے ڈرتے ہیں، لیکن اگر آپ کے دلوں میں اسی قدر خوف خدا ہوتا تو میں آج اندلس کی یہ حالت نہ دیکھتا۔ آپ کے دلوں میں ایک دوسرے کے خلاف زہر بھرا ہوا ہے، لیکن ظاہری حیا اور شرافت نے آپ کے ہونٹوں پر مہریں لگا دی ہیں۔ کاش خدا کے سامنے بھی آپ اسی قدر حیا اور شرافت کا مظاہرہ کرتے۔ جب آپ کی فوجیں میدان چھوڑ کر بھاگ رہی تھیں تو میں وہاں موجود نہ تھا، لیکن خدا آپ کو دیکھ رہا تھا۔ اگر خدا کے ساتھ آپ کا معاملہ ٹھیک تھا تو آپ میں سے کسی کو میرے پاس آ کر اپنی صفائی پیش کرنے کی ضرورت نہ تھی، لیکن آپ نے ایک دوسرے کے منہ پر سیاہی تھوپنے کی کوشش کی۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آپ میں سے ہر ایک کا چہرہ داغدار ہے۔ اس محفل میں آپ کی صورتیں دیکھ کر میرے لیے یہ اندازہ کرنا مشکل ہے کہ آپ میں سے کون فرشتہ ہے۔ امیر یوسف یہ کہہ کر آگے بڑھا اور پچھلی قطار میں غرناطہ کے رضاکاروں کے عمر رسیدہ سالار کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر بولا، عبد المنم، آپ اسی محاذ پر تھے، آپ ان معززین کو اچھی طرح پہچانتے ہیں، آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ ان میں سے فرشتہ کون ہے؟ عبد المنم نے کھڑے ہو کر جواب دیا، حملے کے وقت ہماری نگاہیں پہاڑ کی چوٹی کی طرف تھی۔ قلعے کی فصیل کے قریب پہنچ کر ہم نے مڑ کر دیکھا تو یہ معززین الٹے پاؤں بھاگنے میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کر رہے تھے۔ امیر یوسف نے کہا، اور پہاڑ کے دامن میں دشمن کے تیر انداز اپنے مورچوں سے نکل کر ان کا تعاقب نہیں کر رہے تھے؟ نہیں، وہ ان کی طرف سے مطمئن ہو کر ہمارے گرد گھیرا ڈالنے کی کوشش کر رہے تھے۔ معتمد نے اٹھ کر کہا، یہ غلط ہے، میری فوج کو دشمن کی شدید ترین مزاحمت کے باعث پیچھے ہٹنا پڑا۔ معتمد نے اٹھ کر کہا، یہ غلط ہے، میری فوج کو دشمن کی شدید ترین مزاحمت کے باعث پیچھے ہٹنا پڑا۔ غرناطہ کے حکمران نے احتجاج کیا، میری فوج غرناطہ کے رضاکاروں کے دائیں ہاتھ تھی اور قلعے کی دیوار تک عبد المنم کے پہنچ جانے کی وجہ بھی یہ تھی کہ میری فوج نے راستے میں تیر اندازوں کے مورچوں پر حملہ کر کے انہیں آگے بڑھنے کا موقع دیا تھا۔ معتصم نے اٹھ کر کہا، میری فوج اس وقت پیچھے ہٹی تھی جب وہ دوسروں کی پسپائی کے باعث مکمل تباہی کا سامنا کر رہی تھی۔ حسن بن عبد المنم المریا اور مرثیہ کے رضاکاروں کی رہنمائی کر رہا تھا، آپ اس سے پوچھ سکتے ہیں۔ حسن کے زخمی بازو پر پٹی بندھی ہوئی تھی، وہ ایک کونے سے اٹھا اور بولا، میں اس بات کی گواہی دینے کے لیے تیار ہوں کہ المریا کی باقاعدہ فوج بہادری کے ساتھ لڑ رہی تھی، لیکن اگر امیر معتصم دوسروں کی دیکھا دیکھی انہیں پسپائی کا حکم نہ دیتے تو قلعے کی دیوار کے قریب پہنچ کر ہمیں اس قدر نقصان نہ اٹھانا پڑتا۔ یہ بھی ممکن تھا کہ المریا کے سپاہیوں کا استقلال دیکھ کر دوسری افواج کی غیرت جوش مارتی اور وہ واپس لوٹ آتی۔ میں امیر معتصم کی نیت پر حملہ نہیں کرتا، لیکن یہی نہیں کہہ سکتا کہ ان سے غلطی نہیں ہوئی۔ بطلیوس، مالکا، مرثیہ اور دوسری ریاستوں کے حکمران ایک ساتھ اٹھ کر کھڑے ہو گئے، لیکن امیر یوسف نے ہاتھ سے اشارہ کیا اور وہ سب دم بخود ہو کر بیٹھے گئے۔ میں اس موضوع پر مزید بحث کی ضرورت نہیں سمجھتا۔ میں جانتا ہوں کہ آپ کی زبانیں آپ کی تلواروں کی نسبت کہیں زیادہ تیز ہیں۔ زلاکا کی فتح کے بعد میں اپنے دل میں یہ تلخ احساس لے کر واپس گیا تھا کہ میں جن لوگوں کے ہاتھوں اندلس کے مسلمانوں کی ذمہ داریوں کو سونپ کر جا رہا ہوں وہ نااہل ہیں، لیکن آج آپ نے یہ ثابت کر دیا کہ آپ صرف نااہل ہی نہیں، بدنیت اور بزدل بھی ہیں۔ امیر معتمد احتجاج کے لیے اٹھا، لیکن امیر یوسف نے اسے بیٹھنے کے لیے اشارہ کرتے ہوئے کہا، میں جانتا ہوں کہ تمہارے کان ایسے الفاظ سے آشنا نہیں، تم بدترین خصلتوں کے لیے بہترین نام پسند کرتے ہو، تمہارے شاعروں اور خوش آمدیوں نے تمہاری ذہنیت مسخ کر دی ہے، لیکن اگر تم نااہل نہ ہوتے تو اسلام کے دشمن اندلس کو فتح کرنے کے خواب نہ دیکھتے۔
اگر تم لوگ بدنیت نہ ہوتے تو اسلام کی راہ سے ہٹ کر گمراہی کی تاریک راہوں میں نہ بھٹکتے۔ تم جانتے ہو کہ اسلام وہ آخری حصار ہے جس کے اندر جمع ہو کر تم کفر کی طغیانیوں سے بچ سکتے ہو۔ تم نے زلاقہ کی فتح کے بعد مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ اسلام کی حدود کے پابند رہو گے اور ہر اس قانون کو مسخ کرو گے جو غیر اسلامی ہے، لیکن اب تک تم نے اس سلسلے میں جو کیا ہے وہ یہ ہے کہ اندلس میں غیر شرعی قوانین کے خلاف آواز بلند کرنے والوں کا گلا گھونٹا جا رہا ہے اور غیر اسلامی ٹیکسوں میں اور بھی اضافہ کر دیا گیا ہے، اور اس کا نتیجہ تم آج دیکھ رہے ہو۔ زلاقہ کے میدان میں نصرانی فوج کی تباہی دیکھنے کے بعد یہ بات تمہارے وہم و گمان میں بھی نہ تھی کہ تو الفانسو دوبارہ مسلمانوں کی طرف ہاتھ اٹھانے کی ہمت کرے گا، لیکن آج ہم حسن اللیث میں اس کی ایک نئی فوج دیکھ رہے ہیں۔ تمہارے سپاہیوں میں وہ جوش و خروش بھی نہیں رہا جو تم نے زلاقہ کے میدان میں دکھایا تھا۔ اس وقت اندلس کے عوام تمہارے ساتھ تھے، وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ کفر اور اسلام کی جنگ ہے، لیکن آج وہ تم سے کوسوں دور دور جا چکے ہیں۔ آج وہ یہ سمجھ چکے ہیں کہ الفانسو کی اسلام دشمنی اور تمہاری اسلام دوستی میں کوئی فرق نہیں۔ ایک ماہ قبل یہاں اندلس کے طول و عرض سے قریباً 8,000 رضاکار جمع ہو گئے تھے، اور اب ان کی تعداد 2,500 بھی نہیں رہی۔ وہ جہاد کی نیت سے آئے تھے، لیکن تمہارے طرز عمل نے ان پر ثابت کر دیا کہ زلاقہ کی طرح حسن اللیث کی فتح کے اثرات بھی تمہارے مرمری ایوانوں تک ہی محدود رہیں گے۔ ان کے جھونپڑیوں کے تاریکی بدستور اسی طرح رہے گی۔ تم جس درخت کا پھل کھاتے ہو اسی کی جڑیں کاٹنے کی فکر میں ہو، جس مکان میں رہتے ہو اسی کی بنیادیں کھود رہے ہو۔ پھر میں کیوں نہ کہوں کہ تم بدنیت ہو، اور اگر تم بزدل نہ ہوتے تو آج حسن اللیث کی قسمت کا فیصلہ شہیدوں کے اس مقدس خون سے لکھا جاتا جو اس قلعے کی دیوار کے نیچے بہایا گیا ہے۔ اگر مجھے یہ معلوم ہوتا کہ تم اس قدر اچانک بھاگ نکلو گے تو میں اپنی فوج کو صرف جنوب اور مشرق کی سمت جمع کرنے کی بجائے چاروں طرف پھیلا دیتا۔ حسن اللیث کو فتح کرنے کے لیے مجھے پیٹھ پر تیر کھانے والے بھگوڑوں کی رفاقت نہیں چاہیے، مجھے مجاہدوں کی ضرورت ہے جو سینے پر تیر کھا کر مسکراتے ہیں۔ میں حسن اللیث کو ہر قیمت پر فتح کرنے کا تہیہ کر چکا ہوں۔ میں نے خدا کی راہ میں جو قدم اٹھایا ہے وہ واپس نہیں لوں گا، اور میں نے تمہیں اس لیے یہاں جمع ہونے کی دعوت نہیں دی کہ تمہیں واعظ سناؤں اور پھر تم سے درخواست کروں کہ تم آئندہ نیک نیتی کے ساتھ میرا ساتھ دو، بلکہ میں تمہیں غیر مبہم الفاظ میں یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ اگر تمہارے دلوں پر خدا کی بجائے الفانسو کا خوف سوار ہے تو میں تمہارا رستہ نہیں روکوں گا۔ مجھے ان لوگوں کی ضرور فاقت گوارا نہیں جن کی پیٹھ منزل کی طرف ہو۔ بطلیوس کے حکمران نے اٹھ کر کہا، اگر ماضی کے متعلق ہم سے ندامت کا اظہار کافی ہو تو ہم مستقبل کے متعلق آپ کے ساتھ وفاداری کا حلف اٹھانے کے لیے تیار ہیں۔ معتمد نے اس کی تائید میں کہا، ہم اپنی سابقہ کوتاہیوں کا اعتراف کرتے ہیں، لیکن آج کے بعد آپ ہمیں بدنیتی یا بزدلی کا تانا نہیں دیکھ سکیں گے۔ معتصم بولا، ہمیں افریقہ کے بہادروں کی برابری کا دعویٰ نہیں، لیکن میں آپ کو اتنا یقین دلا سکتا ہوں کہ آپ کو دوبارہ ایسی باتیں نہیں کہنی پڑیں گی۔ باقی حکمرانوں نے بھی امیر یوسف کو مطمئن کرنے کی کوشش کی۔ وہ کچھ دیر خاموش کھڑا رہا، بالآخر اس نے کہا، تمہیں تجدید عہد سے پہلے اچھی طرح سوچ لینا چاہیے۔ وہ دن دور نہیں جب تمہارے وعدوں کو عمل کی کسوٹی پر پرکھا جائے گا۔ میں بزدلوں اور اپاہجوں کو معاف کر سکتا ہوں، بد عہدی کرنے والوں کے لیے میرے دل میں رحم کی کوئی گنجائش نہیں ہوگی۔ تم عجلت سے کام نہ لو، میں کل غروب آفتاب تک تمہیں سوچنے کی مہلت دیتا ہوں۔ کل عشاء کی نماز کے بعد ہم پھر اسی جگہ جمع ہوں گے، اور کل میں ان کرسیوں پر صرف ان کو دیکھنا چاہتا ہوں جو ہمارے ساتھ آگ سے کھیلنے اور خون میں نہانے کا فیصلہ کر چکے ہیں۔ مجلس برخاست ہونے کے بعد اندلس کے حکمران خیمے سے باہر نکلے تو دروازے پر انہیں قاضی ابو جعفر اور قاضی ابو الولید مراکش کے ایک فقیہ کے ساتھ باتیں کرتے ہوئے دکھائی دیے۔ مالکا کے حاکم نے معتمد کے کان میں کہا، آج امیر مرابطین کی زبان سے ابو جعفر کی روح بول رہی تھی۔ معتمد نے غرناطہ کے حکمران کی طرف متوجہ ہو کر کہا، میں نے سنا ہے کہ یہ 1 ہفتے سے یہاں آیا ہوا ہے۔ اگر آپ اس کا کوئی علاج کر سکتے تو آج ہم اس طرح ذلیل و رسوا نہ ہوتے۔ عبداللہ نے کہا، ابو جعفر کے متعلق آپ کو دوبارہ شکایت کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی، میں صرف اس بات کا انتظار کر رہا ہوں کہ یہ غرناطہ کب جاتا ہے۔ مالکا کے حاکم نے کہا، آہستہ بات کیجیے، معتصم کے کان بہت تیز ہیں۔ معتمد اور عبداللہ نے مڑ کر دیکھا اور معتصم کو اپنے پیچھے ابن رشیق کے ساتھ ہم کلام ہوتے ہوئے خاموش ہو گئے۔ حسن اللیث کے شمال مغرب میں دریا کے کنارے ایک اور چھوٹا سا قلعہ تھا۔ سعد 3 ماہ سے اس قلعے کی حفاظت پر متعین تھا۔ امیر یوسف نے اس کی کمان میں 1000 سوار دے رکھے تھے۔
جن میں سے قریباً 250 اس قلعے میں رہتے تھے اور باقی تلیتلا اور کستلا کی طرف سے دشمن کی رسد اور کمک کے رستوں پر پہرا دینے کے لیے دریا کے کنارے کے ساتھ دور تک چھوٹی چھوٹی چوکیوں پر پہلا دیے گئے تھے۔ حسن اللید کے محاذ سے اس قلعے میں منتقل ہونے کے چند ہفتے بعد سعد نے میمونہ کو اپنے پاس بلا لیا تھا۔ یہ میمونہ کی زندگی میں سب سے بڑی خواہش تھی اور گرد و پیش کے خطرات کے باوجود اس قلعے کے کونے میں ایک معمولی مکان اس کے لیے جنت سے کم نہ تھا۔ الماس جو غرناطہ سے میمونہ اور اس کی خادمہ کے ساتھ آیا تھا اس مکان کی نچلی منزل کے کمرے میں رہتا تھا۔ ایک رات میمونہ اپنے کمرے میں بیٹھی اپنے شوہر کا انتظار کر رہی تھی۔ سعد کو دن کے تیسرے پہر یہ اطلاع ملی تھی کہ دشمن کے چند دستے اس قلعے سے 15 کوس کے فاصلے پر دریا کی دوسری طرف دیکھے گئے ہیں۔ وہ اسی وقت قریباً 100 سواروں کے ساتھ روانہ ہو گیا۔ آدھی رات کے قریب میمونہ کو قلعے کے باہر گھوڑوں کی ٹاپ سنائی دی اور اس کا دل دھڑکنے لگا۔ وہ آنکھیں بند کر کے اپنے دل میں کہہ رہی تھی، اب وہ قلعے کے اندر داخل ہو رہے ہوں گے، اب وہ اپنے گھوڑوں سے اتر رہے ہوں گے، اب وہ سیڑھیوں کا رخ کر رہے ہیں، اب وہ اوپر چڑھ رہے ہیں، 1 2 3 4۔ وہ لکڑی کے زینے پر کسی کے پاؤں کی آہٹ کے ساتھ ساتھ گنتی گن رہی تھی۔ 22 تک پہنچ کر وہ رک گئی۔ اب پاؤں کی آہٹ برآمدے میں پہنچ چکی تھی۔ میمونہ، میمونہ، سعد کی آواز آئی اور میمونہ نے آنکھیں کھولے بغیر کرسی سے اٹھ کر اپنے ہاتھ پھیلا دیے۔ سعد نے کمرے میں داخل ہو کر کہا، میمونہ میں آ گیا ہوں، اب آنکھیں کھول دو۔ اور وہ ہنستی ہوئی آگے بڑھ کر اپنے شوہر کے ساتھ لپٹ گئی۔ سعد نے اس کے خوبصورت بالوں پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، تم اتنی دیر میرا انتظار نہ کیا کرو، اب مجھے زیادہ وقت قلعے سے باہر رہنا پڑے گا، اب اس علاقے کے حالات تسلی بخش نہیں رہے، کبھی کبھی میں یہ سوچتا ہوں کہ تمہیں گھر بھیج دوں۔ میمونہ نے کہا، مستقبل کے متعلق پریشان نہ کیجیے، میں آج کے واقعات سننا چاہتی ہوں۔ وہ اطلاع درست تھی۔ دشمن کے سپاہی خچروں پر رسد کا سامان لا رہے تھے۔ ہم نے غروب آفتاب کے بعد انہیں اطمینان کے ساتھ دریا عبور کرنے کا موقع دیا۔ اس کے بعد اچانک ایک پہاڑی کی آڑ سے نکل کر انہیں گھیرے میں لے لیا۔ دشمن کے 50 سپاہی مارے گئے اور چند بھاگ گئے۔ سامان سے لدے ہوئے 200 خچر ہم نے اپنے قبضے میں لے لیے ہیں۔ میمونہ نے کہا، میں کھانا لاتی ہوں۔ سعد نے دوسرے کمرے میں جا کر ہاتھ دھوئے اور واپس آ کر کرسی پر بیٹھ گیا۔ میمونہ نے کھانا لا کر اس کے سامنے رکھتے ہوئے کہا، آپ زیرہ نہیں اتاریں گے؟ نہیں، مجھے بھی باہر جانا ہے۔ میمونہ نے کوئی اور سوال کیے بغیر اپنے شوہر کے سامنے بیٹھ گئی۔ سعد جلدی جلدی کھانا ختم کرنے کے بعد اٹھا اور بولا، میمونہ، میں پرسوں تک واپس آ جاؤں گا۔ آپ کہیں دور جا رہے ہیں؟ میمونہ نے پریشان ہو کر سوال کیا۔ میں امیر یوسف کے پاس جا رہا ہوں، چند باتیں ایسی ہیں جن کے لیے میرا ذاتی طور پر وہاں جانا ضروری ہے۔ میمونہ نے کہا، جانے سے پہلے آپ میرے ساتھ وعدہ کریں کہ آپ ابا جان کے ساتھ مجھے گھر بھیجنے کے متعلق مشورہ نہیں کریں گے۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ انتہائی خطرے کے بغیر تمہیں گھر نہیں بھیجوں گا۔ سعد یہ کہہ کر باہر نکل گیا۔ سعد بن عبد المنم امیر یوسف بن تاشفین کے سامنے کھڑا تھا۔ ان کے درمیان ایک کشادہ میز کے اوپر ایک نقشہ پڑا ہوا تھا۔ سیر بن ابو بکر اور ایک اور بربر جرنیل سعد کے دائیں بائیں کھڑے تھے۔ سعد نے نقشے پر ایک جگہ انگلی رکھتے ہوئے کہا، قلعے سے مغرب کی طرف یہ ہمارا آخری چوکی ہے، اس سے آگے کرتبہ کی سرحد تک باقی علاقے کی دیکھ بھال اشبیلیہ کے سپاہیوں کے ذمے سے ہے۔ میں نے احتیاطاً اس علاقے میں چند جاسوس بھیج دیے تھے تاکہ اگر اشبیلیہ کے سپاہیوں کے تساہل کے باعث دشمن کی فوج کا کوئی دستہ اس علاقے سے گزر بھی جائے تو مجھے معلوم ہو جائے اور میں یہاں بر وقت اطلاع بھیج سکوں۔ 5 دن قبل مجھے یہ اطلاع ملی تھی کہ دشمن کے 300 سوار اس علاقے سے گزر رہے ہیں۔ اس سے اگلے دن مجھے یہ اطلاع ملی کہ دشمن کے چند دستوں نے مشرق کی طرف ہماری آخری چوکی سے 10 میل دور اس مقام سے دریا عبور کر لیا ہے۔ اس علاقے میں مرثیہ اور المریہ کے سپاہیوں کا پہرا تھا۔ میرے لیے سب سے بڑی پریشانی یہ تھی کہ دونوں طرف سے دشمن کے دستے کسی مزاحمت کا سامنا کیے بغیر گزر گئے ہیں۔ اس کی ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ ان مقامات کی چوکیوں کے پہرے داروں نے غفلت برتی ہے اور رات کے وقت انہیں یہ بھی پتہ نہیں تھا کہ دشمن نے کس وقت دریا عبور کر لیا ہے۔ دوسری یہ کہ انہوں نے دشمن کے سپاہیوں کو دیکھ کر لڑنے کی بجائے آنکھیں بند کر لینا اپنے لیے بہتر سمجھا ہے۔ تیسری وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ وہ در پردہ دشمن کے ساتھ ساز باز کر رہے ہیں۔ سیر بن ابو بکر نے کہا، اگر یہ درست ہے کہ دشمن کے دستوں نے دریا عبور کیا ہے تو یہ بھی درست ہوگا کہ دریا عبور کرنے کے بعد ان کی منزل مقصود حسن اللید کے سوا اور کوئی نہیں ہو سکتی۔ ہم نے آپ کی اطلاع پہنچتے ہی ملوک الطوائف کی فوج کو باخبر کر دیا تھا کہ وہ شمال کی طرف سے قلعے کی طرف جانے والے تمام رستوں کی ناکہ بندی کر رکھیں۔
اب تک ہمیں کوئی ایسی اطلاع نہیں ملی کہ دشمن کے دستے قلعے میں داخل ہو گئے ہیں۔ سعد نے کہا، اگر وہ کسی رستے سے قلعے میں داخل ہو گئے ہیں تو آپ کو اطلاع نہ ملنے کی ایک ہی وجہ ہو سکتی ہے، وہ یہ کہ کسی حکمران کی فوج نے جان بوجھ کر انہیں نکل جانے کا رستہ دیا ہے، اور اگر وہ ابھی تک قلعے میں نہیں پہنچے تو کہیں پہاڑوں پر چھپے ہوں گے۔ بہرحال میرے جاسوسوں کی یہ اطلاع غلط نہیں کہ انہوں نے ان 2 مقامات کے پہرے داروں کو کوتاہی سے فائدہ اٹھا کر دریا عبور کر لیا ہے۔ امیر یوسف نے کہا، تم اپنی بات ختم کر چکے ہو یا کچھ اور کہنا چاہتے ہو؟ سعد نے جواب دیا، میں اپنی بات ختم کر چکا ہوں، تو تم فوراً واپس چلے جاؤ۔ میں مزید 500 سوار تمہارے پاس بھیج دوں گا۔ یہ مرثیہ، المریہ اور اشبیلیہ کے سپاہیوں کے ساتھ مل کر دور افتادہ چوکیوں کی حفاظت کریں گے۔ اس کے علاوہ میں آس پاس کے پہاڑوں میں دشمن کا کھوج لگانے کے لیے بھی چند دستے بھیج رہا ہوں۔ میں جانتا ہوں کہ محاصرے کی طوالت کے باعث ملوک الطوائف کے لشکر میں بد دلی پیدا ہو چکی ہے، لیکن ابھی تک میں ان کے متعلق یہ سوچنے کے لیے تیار نہیں کہ ان میں سے کوئی دشمن کے ساتھ ساز باز کر سکتا ہے۔ تم اپنے محاذ پر چوکس رہو، ہم بہت جلد قلعے پر فیصلہ کن حملہ کرنے والے ہیں۔ تمہیں 2 دن پہلے اطلاع مل جائے گی۔ حملے کے دن مجھے ہر بیرونی چوکی سے اپنے سپاہیوں کو یہاں بلانا پڑے گا۔ تمہیں بھی اپنے بیشتر سپاہی یہاں بھیجنے پڑیں گے، لیکن تم وہیں رہو گے۔ وہ قلعہ بہت اہم ہے اور اس کی حفاظت کے لیے میں تم سے زیادہ کسی اور کو موزوں نہیں سمجھتا۔ اب تم جا سکتے ہو۔ طلوع آفتاب سے تھوڑی دیر بعد ایک بربر سالار امیر یوسف بن تاشفین کے خیمے میں داخل ہوا اور اس نے کہا، یا امیر، قاضی ابو جعفر باہر کھڑے ہیں۔ وہ کب تشریف لائے ہیں؟ ابھی۔ بہت اچھا، انہیں یہاں لے آؤ۔ افسر باہر نکل گیا اور تھوڑی دیر بعد قاضی ابو جعفر خیمے کے باہر داخل ہوا۔ امیر یوسف نے آگے بڑھ کر اس سے مصافحہ کرتے ہوئے کہا، آپ اتنی دیر کہاں غائب رہے؟ قاضی ابو جعفر نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، میں ملک عدم کے دروازے پر دستک دے کر واپس آ رہا ہوں۔ میں آپ کا مطلب نہیں سمجھا۔ مجھے غرناطہ پہنچتے ہی قید کر لیا گیا تھا، لیکن مجھے آپ کی قید کے متعلق کوئی اطلاع نہیں ملی۔ عبد المنم نے بھی اس بات کا ذکر نہیں کیا۔ قاضی ابو جعفر نے کہا، عبد المنم کی زندگی کے کئی سال قید خانوں میں گزرے ہیں، لیکن اس کے بال بچوں کو بھی یہ معلوم نہیں تھا کہ وہ کہاں ہیں۔ یہاں کے حکمران اس بات کی پوری احتیاط کر لیتے ہیں کہ ان کے قیدیوں کی آواز قید خانے سے باہر کسی کے کانوں تک نہ پہنچ سکے۔ میں کرتبہ میں علماء کے اجتماع سے فارغ ہو کر غرناطہ پہنچا۔ وہاں میرا 2 دن سے زیادہ ٹھہرنے کا ارادہ نہیں تھا، لیکن پہلی رات جب میں پڑوس کی مسجد میں عشاء کی نماز سے فارغ ہو کر گھر جا رہا تھا تو مجھے راستے میں گرفتار کر لیا گیا۔ آپ کو عبداللہ کے حکم سے گرفتار کیا گیا تھا؟ ہاں، وہ میرے قتل کا حکم دے چکا تھا، لیکن میں اس کی ماں کی مداخلت کے باعث بچ گیا ہوں۔ آپ کتنے دن قید میں رہے؟ تقریباً 1.5 مہینہ۔ اور اس کے بعد آپ کہاں تھے؟ میرا خیال ہے کہ آپ کو یہاں سے غائب ہوئے تقریباً 2 مہینے ہو چکے ہیں۔ میں اشبیلیہ، بطلیوس، کرتبہ اور چند اور شہروں میں چکر لگانے کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ میں ان شہروں کے چیدہ علماء سے مل چکا ہوں۔ ان سب نے میری اس بات کی تائید کی ہے کہ موجودہ حالات میں اندلس کو ملوک الطوائف سے نجات دلانا آپ کا فرض ہے۔ یہ کہتے ہوئے قاضی ابو جعفر نے اپنی قبا کی جیب سے ایک کاغذ نکالا اور امیر یوسف کو پیش کرتے ہوئے کہا، یہ دیکھیے، یہ 60 علماء کا فتویٰ ہے جن کی علم و بصیرت اور زہد و تقویٰ کے متعلق اندلس کے باقی علماء کے فتوے بھی آپ کے پاس پہنچ جائیں گے۔ اس کے علاوہ اندلس کے چند فقہا اور فتووں کے بارے میں عالم اسلام کے جلیل القدر علماء کی رائے معلوم کرنے کے لیے مراکش، مصر، شام اور عرب جا چکے ہیں۔ ہم نے قرطبہ کے اجتماع کے بعد انہیں روانہ کر دیا تھا۔ مراکش کے علماء کے متعلق ہمیں یہ اطلاع مل چکی ہے کہ انہوں نے ہمارے فتوے سے اتفاق کیا ہے۔ امیر یوسف نے کاغذ ابو جعفر کو واپس دیتے ہوئے کہا، آپ نے بے فائدہ اپنا وقت ضائع کیا ہے۔ میں پہلے ہی آپ کو یہ بتا چکا ہوں کہ میں اندلس میں ملک گیری کی ہوس لے کر نہیں آیا۔ میں بارہا یہ اعلان کر چکا ہوں کہ اندلس کو عیسائیوں کے خطرے سے نجات دلاتے ہی واپس چلا جاؤں گا۔ میں اس حقیقت کا اعتراف کرتا ہوں کہ ملوک الطوائف میں ہزاروں خامیاں ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں آپ کے فتووں کا سہارا لے کر اپنے وعدوں سے منحرف ہو جاؤں۔ حسن اللیث فتح کر لینے کے بعد اندلس میں میرے قیام کا مقصد پورا ہو جائے گا۔ اس کے بعد ملوک الطوائف کی اصلاح کرنا یا اگر وہ ناقابل اصلاح ہوں تو انہیں اختیارات سے محروم کر دینا آپ کا کام ہوگا۔ انہوں نے اندلس کے طول و عرض میں شرعی حکومت کا نعرہ بلند کرنے والوں کے لیے اپنے قید خانوں کے دروازے کھول دیے ہیں۔ زلاقہ کی جنگ ایک عظیم الشان مقصد کے لیے لڑی گئی تھی، لیکن ان لوگوں نے زلاقہ کے شہیدوں کی قبروں کے اوپر بیٹھ کر شراب پی ہے۔ پھر جب حسن اللیث سے تباہی اور بربادی کا ایک نیا طوفان اٹھا تو یہ دوبارہ آپ کی طرف متوجہ ہوئے۔ اس لیے نہیں کہ یہ اپنے گناہوں سے تائب ہو گئے تھے، بلکہ اس لیے کہ ان کی بد اعمالیوں کے باعث اندلس کی عوام کی آنکھیں کھل گئی تھیں۔
آپ کو شاید اس بات کا علم نہیں کہ یہ لوگ آپ کو دوبارہ اندلس آنے کی اجازت نہ دیتے تو چند ہفتوں کے اندر اندر اندلس کے ہر شہر اور ہر گاؤں سے لوگوں کے وفد آپ کے پاس پہنچنے والے تھے۔ انہیں معلوم ہوا تھا کہ آپ عوام کی دعوت رد نہیں کریں گے، لیکن عوام کی دعوت پر آپ کا اندلس آنا یہ اپنے لیے خطرناک سمجھتے تھے، اس لیے انہوں نے معتمد کو آپ کے پاس بھیج دیا۔ اب آپ سے زیادہ کسی کو اس حقیقت کا علم نہیں کہ ابھی تک حسن اللیث فتح نہ ہونے کی وجہ ان کی بدنیتی کے سوا اور کچھ نہیں۔ اگر ان لوگوں پر ہمارے باقی تمام الزامات غلط ثابت ہوں تو بھی انہیں بدترین سزا کا مستحق قرار دینے کے لیے یہی کافی ہے کہ انہوں نے جنگ کے میدان میں بدنیتی اور بزدلی کا مظاہرہ کیا ہے۔ امیر یوسف نے کہا، آپ اس دن کے واقعات سے بہت زیادہ متاثر ہیں، لیکن آپ کو معلوم ہے کہ میں ان کے ساتھ نہایت سختی سے پیش آیا تھا۔ انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ وہ آئندہ ایسی غلطی کا اعادہ نہیں کریں گے۔ اس کے بعد میں مصلحتاً محادثے کو طول دے رہا تھا۔ اب ہم بہت جلد فیصلہ کن حملہ کرنے والے ہیں، اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اگر ان لوگوں نے بدعہدی کی تو میں انہیں معاف نہیں کروں گا، لیکن اس وقت تک آپ اپنے دل سے یہ خیال نکال دیں کہ میرے دل میں اندلس پر قبضہ کرنے کی خواہش پیدا ہو سکتی ہے۔ ابو جعفر نے کہا، مجھے معلوم ہوا ہے کہ اشبیلی اور غرناطہ کے حکمران واپس جا چکے ہیں، اور مجھے یقین ہے دوسرے بھی آہستہ آہستہ ان کی تقلید کریں گے۔ اگر اللہ کو ہماری نجات منظور ہے تو وہ آپ کی ضمیر کی تسکین کا سامان بھی مہیا کر دے گا۔ امیر یوسف نے کہا، وہ مجھ سے اجازت لے کر گئے ہیں، ان کی افواج یہی ہیں، اس لیے آپ ان کے متعلق کوئی رائے قائم کرنے میں جلد بازی قائم نہ کریں۔ قاضی ابو جعفر نے کہا، ہم نے صرف ایک غلطی کی تھی، اور وہ یہ کہ برسوں کے تجربہ کے بعد ہم نے ملوک الطوائف کے متعلق جو رائے قائم کی تھی وہ محض ان کے خشک کن نعروں سے متاثر ہو کر بدل دی، ورنہ جب آپ یہ اعلان کر رہے تھے کہ دشمن سے نمٹنے کے بعد آپ اندلس کے اندرونی معاملات میں کوئی مداخلت نہیں کریں گے تو مجھے اور میرے ساتھیوں کو احتجاج کرنا چاہیے تھا۔ اب میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ ان کے متعلق محتاط ضرور رہیں۔ اب میں واپس جا رہا ہوں اور اس یقین کے ساتھ جا رہا ہوں کہ جب ہم دوبارہ ملیں گے تو اندلس کے مستقبل کے متعلق ہماری رائے ایک دوسرے سے مختلف نہیں ہوگی۔ امیر یوسف نے اٹھ کر ابو جعفر کے ساتھ مصافحہ کرتے ہوئے کہا، آپ یہ دعا کیوں نہیں کرتے کہ جب آپ مجھے دوبارہ ملیں گے تو ملوک الطوائف راہ راست پر آ چکے ہوں؟ ابو جعفر نے جواب دیا، میں اب بوڑھا ہو چکا ہوں اور ناممکنات کے لیے دعائیں مانگنے کی ہمت مجھ میں باقی نہیں رہی۔ تو دوستو، یوسف بن تاشفین سلسلے کا 22واں حصہ یہاں پہ اختتام کو پہنچتا ہے۔ 23واں حصہ بہت جلد اپلوڈ کر دیا جائے گا۔ اپنی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کر دیا کیجیے تاکہ حوصلہ افزائی ہوتی رہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔